نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. غصے کا بیان. غصہ آگ کا شعلہ ہے. غصہ کیا ہے؟ آگ کا شعلہ ہے. اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پچاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا. کسی شخص کے پچاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچاڑتا. اصل پہلوان وہ ہے. اور یاد رکھو کہ جس طرح تلخ ایلوی سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، تلخ ایلوی سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے. تلخ ایلوی سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے اور غصے سے انسان کا ایمان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. جس طرح وہ شہد خراب ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ایمان خراب ہوتا ہے. اور غصہ بری بلا ہے. یہی مار پیٹ، گالی گلوچ، زبان درازی جیسے کل گناہ کرا دیتا ہے. یہی غصہ انسان سے مار پیٹ بھی کرا دیتا ہے اور گالی گلوچ بھی کرا دیتا ہے اور زبان درازی جیسے کل گناہ بھی کرا دیتا ہے. اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی، افشائے راز یعنی راز ظاہر کرنا، اسی کی وجہ سے انسان کے راز بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور ہت کی عزت یعنی عزت کو رسوا کرنا، سارے گناہوں کا، معصیتوں کا جڑ ہوتا ہے. اور غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوشی یعنی خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے. اپنے مسلمان، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے. لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے اور اس کا رنج اور تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے. اور ظاہر ہے یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تباہ کن معصیتیں ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو اپنی بیوی، بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا اور سزا دے سکتا ہے، جن پر اپنا غصہ بھی جاری کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، ایسے لوگ، اور وہ اس کو ضبط کر جائے، وہ اپنے غصے کیا کرے؟ ضبط کر جائے، تحمل سے کام لے لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا قلب یعنی مؤمن کا قلب، اس ایماندار، اس آدمی کا قلب امن اور ایمان سے لبریز فرما دیتے ہیں. یعنی ایسے آدمی جن پر آپ اپنا غصہ اتار بھی سکتے ہو، انہیں مار بھی سکتے ہو، انہیں مار پیٹ بھی کر سکتے ہو، یعنی غصے کا جو انداز ہو وہ ان پہ کم کرا سکتے ہو، لیکن آپ نے صبر سے، تحمل سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دل کو ایمان سے لبریز کر سکتا ہے، امن اور ایمان سے. یاد رکھو تحمل کی بدولت مسلمان کو جب یہ برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعاموں سے نوازتے ہیں. اور پہلا یہ انعام کہ شب بیدار، روزہ دار، عابد اور زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو جو اللہ کے واسطے یا اللہ کی خاطر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو نہیں نکالتے، اپنے مسلمان بھائی کو نہیں ستاتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب بیداری نصیب فرماتے ہیں، روزہ دار بناتے ہیں. عابد اور زاہد کا جو مرتبہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ دیتا ہے. اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ہمارے شیخ بھی ہیں،
حضرت شیخ محترم فرماتے ہیں کہ غصہ کا آنا برا نہیں، غصہ کا آنا برا نہیں، بلکہ غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم و زیادتی ہے۔ غصہ کون سا برا ہے؟ وہ برا ہے کہ جس میں کسی پر ظلم و زیادتی ہو۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ غصہ بڑا سیاڑا ہے، غصہ بڑا سیاڑا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ سوچے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں، تو ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی